ہی اللہ رب العزت نے ان ہولناکیوں کو بیان فرمایا جب دنیا کے اختتام کے گویا لمحات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی، یعنی صدیوں سے سورج کا نظام اپنے وقت مقررہ پر جاری و ساری ہے، اور قرب قیامت جب زمین ختم ہونے کو ہوگی تو یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اللہ فرماتا ہے تارے جھڑ جائیں گے، وہ تارے جو آسمان کی زیب و زینت ہیں، چمک دھمک ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی جس طرح ایک بے جان اور بے وقت بے وزن چیز ہوتی ہے، اس کو روئی کے گولے سے تشبیہ دیا گیا کہ روئی کا گولا جس طرح ہوا کے زوروں پر کبھی یہاں اڑ جاتا ہے کبھی وہاں اڑ جاتا ہے، تو یہ پہاڑوں کا عالم ہوگا، وہ پہاڑ کے جو اللہ کی تخلیق میں سب سے بڑی اور طاقتور چیزیں سمجھی جاتی ہیں وزن کے اعتبار سے، اور اگر ٹیکنیکلی بھی ہم اس کو دیکھیں، سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھیں، اور قرآنی آیات کی روشنی میں بھی دیکھیں، تو اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو زمین کے استقرار کی بنیاد اور وجہ ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین کو پیدا کیا گیا تو زمین میں جنبش تھی، تو پہاڑوں کو کیلوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، تو جتنے پہاڑ ہمیں بلندی پر نظر آتے ہیں اتنی ہی وہ زمین کے نیچے بھی اپنی وسعت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ زمین کے ٹھہراؤ کی ایک بنیاد اور وجہ ہے، لیکن قرب قیامت روئی کے گولے کی طرح یہ اڑتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار کہتے ہیں 10 مہینے کی وہ اونٹنی جو حاملہ ہو اور بچہ دینے کے بہت قریب ہو۔ یہ اہل عرب کے محاورے کے مطابق یہ مثال پیش کی گئی کہ ایسے جانور میں اہل عرب کو بہت رغبت ہے کہ اب اس سے نفع اٹھانے کا وقت ہے، اس کو کھلایا پلایا، اس کی خدمت کی، اور اب وہ بچہ جنے گی۔ اللہ فرماتا ہے اُطِّلَتْ، اسے چھوڑ دیا جائے، اسے مطلب قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ فرماتا ہے وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر سلگا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ سمندر کہ جو آگ بجھانے کا ذریعہ ہے وہی سمندر آگ اگل رہا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانور جوڑ میں جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی بنا پر تجھے قتل کیا گیا تھا، یعنی اب ظالموں کی پکڑ کا وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم شمار فرما فرما کر انہیں گویا کے نشان عبرت بنائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طریقے سے سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احوال کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان اس طرح کھول دیا جائے گا جیسے کہ دروازہ ہو۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ ایسے چلائے جائیں گے، چل رہے ہوں گے جیسے دور سے چمکتا ہوا پانی ہمیں ریگستانوں میں نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی پہاڑوں کا حجم تو اتنا ہی ہوگا، ان کے اندر ساری سختی اور قوت اور ان کی جسامت یہ ختم ہو چکی ہوگی۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، اللہ فرماتا ہے کہ جہنم طاق میں ہوگی، انتظار میں ہوگی۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، اس میں مدتوں رہیں گے۔ یہ سارے جہنم کے ہولناکی کو بیان فرمایا گیا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ اس میں ٹھنڈ ہوگی نہ ہی مشروب ہوگا۔ الا حمیما وغساقا، پینے کے بجائے مشروب کے بجائے وہاں پر جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا۔ وغساقا، اور جہنمیوں کا جلتا ہوا پیپ دوزخیوں کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا، جس کو پینے کو وہ تیار نہیں ہوں گے، لیکن اتنی تکلیف و شدت پیاس کی ہوگی کہ جب اسے پئیں گے تو روایات میں بیان فرمایا گیا، قرآن کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کی آنتوں کو کھولتا ہوا پانی باہر نکال کر پھینک دے گا، اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ فرمایا جزاء وفاقا، یہ جیسے ان کے انجام تھے، جیسے ان کے کرتوت تھے ویسا ہی ان کا انجام ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، پھر تفصیل سے اور بھی احوال کو بیان کیا گیا، اور آخر میں سورہ نبا کے آخر میں فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب آدمی دیکھے گا کہ جو میں نے کام کیے تھے ان کا انجام کیا نظر آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، جب وہ ساری چیزیں کھل کر اس کے سامنے آئے گی۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، تو منکر کہے گا کہ کاش دنیا میں مٹی ہوتا، یعنی میں انسان ہی نہ ہوتا کہ اتنے سخت حالات سے، حساب و کتاب کے معاملات سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر آپ سورہ واقعہ کے تناظر میں جو آج ہم نے سورہ مبارکہ سماعت کی، اس تناظر میں بھی دیکھیں تو بڑے جھنجھوڑتے ہوئے الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کے واقع کرنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے،
کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. جب یہ آ جائے گی تو پھر اب دنیا میں جو منکر ہیں نہیں مانتے یا مانتے تو ہیں فراموش کیے بیٹھے ہیں, اس وقت کوئی انکار کی وجہ اور سبب باقی نہ رہے گا. خافضۃ الرافعہ, کسی کو پست کرنے والی ہے, کسی کو بلندی دینے والی ہے. یعنی یہ آخرت, یہ قرب قیامت, یہ کسی کے لیے بلندی کا ذریعہ بھی ہے. جیسا کہ سورہ عبسہ کی تلاوت ہم نے نماز عشاء میں سماعت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی, جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, وامہ وابی, اور ماں سے اور باپ سے جو انتہائی قرابت داری کے رشتے ہیں وہ آپس میں دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا وجوہ یومئذ, آگے فرماتے اللہ تعالیٰ کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے. تو چمکدار چہرے بھی ہیں اور غبار آلود اور جن پر پھٹکار برس رہی ہوگی وہ چہرے بھی ہیں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, وہ پھٹکار والے اور نحوست والے چہرے قیامت میں وہ ہوں گے کہ جو فاسق اور فاجر تھے, کافر تھے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے. تو اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ نے یہ فرمایا خافضۃ الرافعہ, کہ کسی کو پست کرنے والی ہے, کسی کو بلندی دینے والی ہے. یعنی یہ قیامت اہل ایمان کے لیے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے سرخروئی کا اور بلندیوں کا ذریعہ و سبب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے ذلت اور پستی کا سبب ہے. اذا رجت الارض رجا, اللہ فرماتا ہے جب زمین تھر تھر کانپے گی, وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, فکانت ہباء منبثا, اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے ریزے بن جائیں گے کہ جو دھوپ میں نظر آتے ہیں, جن کو نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ جن کو چھوا جا سکتا ہے. دھوپ جب کھڑکی کھلی ہو تو دھوپ کی روشنی میں زرداد نظر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا پہاڑ ایسے ریزے ہو جائیں گے کہ جن کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں رہے. یہ پہاڑوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ طاقت اور حجم کے اعتبار سے انتہائی مضبوط اللہ کی یہ مخلوق ہیں. پھر 3 گروہوں کا ذکر فرمایا گیا, فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, 3 گروہ ہو جائیں گے کہ ایک اصحاب میمنہ جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. دوسرا فرمایا وہ اصحاب المشأمہ جنہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور اس کو مفسرین نے احادیث اور روایات کی روشنی میں یوں بیان کیا کہ جنہیں نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی بھی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کا الٹا ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے نکال کر پھر انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ایسے دھتکار دیے جائیں گے کہ رب العالمین انہیں نہ دیکھنا پسند فرمائے گا نہ ان سے کلام پسند فرمائے گا. اور پھر فرمایا والسابقون السابقون, دوسرے وہ گروہ ہوں گے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں, دنیا میں نیکیوں میں پہل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی پروٹوکول دے گا. وہ کون ہوں گے؟ اولئک المقربون, جو قرب پانے والے اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا کہ جو اہل ایمان کو, مقربین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور سورہ ہود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا. اور پھر ہم احادیث کی طرف اگر رخ کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے کئی علامتیں بھی قرب قیامت کی ارشاد فرمائی ہیں, جن میں کچھ چھوٹی علامتیں ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں. احادیث کے چیپٹرز میں باقاعدہ ان کی تفصیل علیحدہ سے بیان کی گئی ہے. جیسا کہ ہم نے آج سورہ قمر کی تلاوت سماعت کی, تو سورہ قمر یعنی نبی پاک علیہ السلام کہ چاند کے شک کرنے کا جو معجزہ ہے, اقتربت الساعہ وانشق القمر, قیامت قریب آگے. قرآن نے ہی اس کو اس انداز سے نریٹ کیا ہے کہ قیامت یوں قریب آئی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یعنی دیگر آسمانی کتابوں میں انبیاء سابقین اپنی امتوں کو یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی 2 انگلیوں کو متصل فرما کر یوں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں. یعنی حضور کا زمانہ یہ آخری زمانہ ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئیں گے, اور پھر قیامت کی طرف جو ہے وہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہلاکت و بربادی اس کے لیے ہے کہ جو اتنی واضح تعلیمات کے باوجود بھی, اتنے احکامات کے واضح ہونے کے باوجود بھی ان سے نظر انداز کرے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے اور تفصیل بھی ارشاد فرمائی. آپ نے خوارج کے ظہور کا ذکر فرمایا. یہ چھوٹی علامتیں, بڑی علامتوں میں دجال کا ظاہر ہونا, اور دابۃ الارض جو جبل ابو قبیس سے, جو حرم مکہ کے بالکل سامنے پہاڑ ہے جس پر آج محل تعمیر ہے, جبل ابو قبیس سے اس دابۃ الارض کا ظاہر ہونا, یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا, یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکل کر ظاہر ہونا, اور
تباہی مچانا، مخلوق کو نقصان پہنچانا، اس کا ذکر بڑی نشانیوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نشانیاں بیان فرمائیں جن میں دیانتداری کا خاتمہ ہونا، خون ریزی کا ختم ہو جانا، امن و خوشحالی کا ختم ہو جانا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ظاہر ہونا اور جھوٹی گواہی کا عام ہونا، تجارت میں دھوکہ خیانت کا شامل ہو جانا، اور پھر اسی طرح بیت المقدس کی فتح کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، بیماریوں کا عام ہو جانا اور والدین کی عزت کا مجروح ہو جانا اور ان کا تقدس برقرار نہ رہنا، رشتوں کی فراموشی کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بھی کئی احوال جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں پیغام یہی ہے کہ جو منفی علامتیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خرافات کا ذکر قرب قیامت ذکر فرمایا، ہم اپنے آپ کو اسے محفوظ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جستجو کریں، اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں کہ جنہیں قیامت کا دن بلندیوں تک پہنچائے گا، اور وہ اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔